देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे हमवतन जो हैं वो अमन से रहें। ये मेरी एक काफ़ी तमन्ना है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इन हालात से गुजरेंगे। और मैं ये भी चाहूँगा कि मेरे मुल्क, मेरी कौम और मेरे तबके के लोग जो हैं वो अपने लिए तो करें जो सर करें, अपने वतनी के भाइयों के लिए भी कुछ करते रहें। एक रोशन चिराग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। जम्मू व कश्मीर की इल्मी, अदबी, सियासी और समाजी दुनिया का एक बड़ा सूरज गरूब हो चुका है। वो बैक वक़्त बाबाए कौम, होशमंद मुदब्बिर, बुलंद ख्याल मुफक्किर और आला इक़्तिदार व इखलाक के मालिक ही नहीं थे, बल्कि एक मुतहरिक समाजी कारकुन, बेहतरीन मुंतजिम, संजीदा मौल्लिम और दिलकश फलसफी भी थे। बिला शक मसूद चौधरी न सिर्फ खित्ता-ए पीर पंचाल बल्कि जम्मू कश्मीर के वो सितारे थे जिसकी चमक रहती दुनिया तक कायम रहने वाली है। वो इंतहाई जफाकश, खुदा रसीदा, दूर अंदेश और मर्द कोहिस्तानी शख्सियत के मालिक थे। 16 दिसंबर 2022 के रोज 78 साल की उम्र में वो इस दुनिया से कूच कर गए। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के मौजूदा इज्जत माब वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद की सरबराही में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का हर फर्द इस मर्द कोहिस्तानी को आज खराज अकीदत पेश कर रहा है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होता अगर डॉक्टर मसूद चौधरी इस इदारे के पहले वाइस चांसलर नहीं होते। मसूद चौधरी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। समझता हूँ कि मसूद चौधरी साहब उन्हीं अफराद की सफ में हैं कि जिनको आने वाली पीढ़ियां, नस्लें याद करेंगी। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इस यूनिवर्सिटी के लिए, मेरे ख्याल से ये है कि अगर मसूद चौधरी ना होते तो जो यूनिवर्सिटी की आज जो शक्ल है वो शक्ल ना होती। तो आज से दोनों में से एक गेट को हम उनके नाम से मंसूब कर देंगे। क्या हम उनकी नमाज़े जनाजा गायबाना कर सकते हैं इस वक्त? जब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का क़याम का वक्त आया तो मसूद चौधरी साहब को ये जिम्मेदारी दी गई। मैं ये समझता हूं कि मसूद चौधरी से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता था उस वक्त उस यूनिवर्सिटी को कायम करने के लिए। आज जो यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मसूद चौधरी का है। अगर मेरे ख्याल से शायद मसूद चौधरी न होते तो आज जो इस यूनिवर्सिटी की शक्ल है वो शक्ल नहीं होती। मुझे यानी जाकिर मलिक भलेसी को फख्र हासिल है कि मसूद चौधरी ने मुझे भी 15 दिसंबर 2004 की उस तकरीब का हिस्सा बनने का मौका फराहम किया था जब धनौर की नंगी पहाड़ियों पर एक तंबू के नीचे इस यूनिवर्सिटी का आगाज हुआ था। मैं उस वक़्त ग्रेटर कश्मीर अखबार में बतौर सब एडिटर काम कर रहा था और मुझे इस बात का भी फख्र है कि मसूद चौधरी ने मुझे यूनिवर्सिटी में तैनात मुलाजमीन की पहली सफ में खड़ा रहने का मौका बख्शा। हमने इस पौधे को एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार करते हुए अपनी आंखों से देखा है। वो एक एक लम्हा हमें याद है जब मसूद चौधरी की सरबराही में
دن رات ایک کر کے ہم نے اس ادارے کی بنیاد میں اپنا حصہ ڈالا۔ مسعود چودھری اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے کاموں کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ مسعود احمد چودھری 10 اپریل 1944 کو ضلع پونچھ کے مینڈر علاقے کے کالا بند گاؤں میں ایک خانہ بدوش کنبے میں بابو فیض احمد صاحب کے گھر پیدا ہوئے۔ بنیادی تعلیم گاؤں کے سرکاری سکول سے حاصل کر کے انہوں نے مولانا آزاد میموریل کالج جموں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 1964 میں LLB کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد 1967 میں انہوں نے جموں کشمیر پولیس میں بطور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سرکاری ملازمت کا آغاز کیا۔ 2002 میں وہ گجر بکروال طبقہ سے پہلے پولیس آفیسر بنے جن کو IPS کا کیڈر ملا، اور اسی کے ساتھ وہ پولیس کی اونچی پوسٹ یعنی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے بطور نوکری سے 2004 میں سبکدوش ہوئے۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ اپنے طبقہ کی تعلیمی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی بیداری کو لے کر انہوں نے آواز بلند کرنا شروع کیا اور 1999 میں گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی۔ اس ٹرسٹ نے گجر بکروال طبقہ کے اندر ایک نئی جان ڈال دی اور ان کو نہ صرف تعلیم کی طرف راغب کرنے کا اہم کارنامہ انجام دیا بلکہ اس طبقہ کے اندر سیاسی بیداری پیدا کی اور انہیں اپنے حقوق کی خاطر آواز بلند کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ چودھری مسعود احمد کا سب سے بڑا کارنامہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا قیام تھا۔ پولیس آفیسر کے بطور سبکدوشی کے بعد اس وقت کے چیف منسٹر مفتی محمد سید نے 2004 میں چودھری مسعود احمد کو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر کیا اور 15 دسمبر 2004 کو یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جہاں مفتی محمد سید نے آنے والے سال یعنی 2005 سے کلاسیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ دھنور کا علاقہ یونیورسٹی کے لیے چنا گیا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں نہ سڑک تھی، نہ پانی، نہ بجلی کا کوئی انتظام تھا۔ دھنور کا یہ علاقہ گجر بکروال طبقہ کی چراگاہ تھی اور کسی بھی زاویے سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں یونیورسٹی قائم ہو پائے گی۔ مسعود احمد چودھری کے لیے اس یونیورسٹی کو قائم کرنا زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا، لیکن انہوں نے یہ چیلنج دل سے قبول کر لیا اور 15 دسمبر 2004 سے ہی دن رات ایک کر کے یونیورسٹی کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ 8 ماہ کے کم عرصے میں دشواریوں کے باوجود مسعود احمد چودھری نے نہ صرف اس یونیورسٹی میں تعمیر و ترقی کر کے عمارتیں کھڑی کر دی بلکہ 29 اگست 2005 کو باضابطہ 4 کورسوں کے لیے کلاسیں بھی شروع کی۔ اسی سال وہ یونیورسٹی کو نہ صرف یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے منظوری دلانے میں کامیاب رہے بلکہ کچھ کورسوں کو آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے بھی تسلیم کر لیا۔ یہ الگ بات کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ مسعود احمد چودھری 2005 سے لے کر 2010 تک بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے اور اس دور میں انہوں نے وہ کام کیے جن کو تاریخ کے اوراق میں درج کیا جائے گا۔ اس دور میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے لیے زمین کا تعین کیا گیا اور تعمیراتی کام شروع کر کے 29 اگست 2005 سے 4 کورس جن میں MBA، MCA، MSc اپلائیڈ میتھمیٹکس اور MA عربک شروع کیے گئے۔ 2006 میں 1 مئی کو یونیورسٹی نے پہلی اکیڈمک کونسل کی میٹنگ منعقد کی جبکہ اسی سال 2 مزید کورس MSc انفارمیشن ٹیکنالوجی اور MBA فائنینشیل مینجمنٹ کا آغاز کیا گیا۔ سال 2007 میں مسعود احمد چودھری نے کالج آف انجینئرنگ شروع کیا جس میں 3 کورس متعارف کرائے گئے جن میں بی ٹیک کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ، بی ٹیک الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ اور بی ٹیک انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ شامل تھے۔ 2008 میں بھارت سرکار کی وزارت ماحولیات و جنگلات نے
یونیورسٹی کے بایوڈائیورسٹی سینٹر کے لیے 280 لاکھ روپے واگزار کیے، جس سے کیمپس کے اندر پیر پنجال بایوڈائیورسٹی پارک کا کام شروع ہوا۔ 2008 میں ہی کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں سول انجینئرنگ کا کورس شروع کیا گیا، جبکہ 2009 میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری بھی شروع کی گئی، اور اسی سال یونیورسٹی پالی ٹیکنیک میں 4 ڈپلومہ کورس متعارف کرائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی میں BA آنرز شروع کیا گیا، اور اسکول آف بزنس اسٹڈیز میں BBA اور اسکول آف کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ میں BCA کا کورس متعارف کرایا گیا۔ مسعود احمد چودھری 2010 میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے الوداع ہوئے، لیکن انہوں نے سیاسی، سماجی اور تعلیمی مشن جاری رکھے۔ 2012 میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی نے انہیں پہلی کنووکیشن میں بلا کر ڈیلیٹ کی پہلی ڈگری دے کر ان کے تاریخی کاموں کا اعتراف کیا، جس کے بعد وہ مسعود چودھری سے ڈاکٹر مسعود چودھری ہو گئے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی تاریخ میں ڈاکٹر مسعود چودھری ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ اللہ بالخصوص چودھری مسعود صاحب مرحوم جو آج اس دارہ فانی سے دارہ عبدی کی طرف چلے گئے ہیں، میرے مولا مرحوم کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ الہی بتقاضۂ بشریت جو دنیا کے اوپر غلطیاں خامی ہوئی ہیں معاف عطا فرما۔ مولا جو دنیا پر رہ کر کے انہوں نے تیرے حقوق ادا کیے وہ قبول فرما۔ یا اللہ بشر ہونے کے تقاضے جو رہ گئے انہیں درگزر فرما۔ اللہ یہ آنے والی بڑی لمبی منزل قبر کی ایسے آسان فرما، آنے والی تمام مشرقی منازلوں کو آسان فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ محقین محبین گھر والوں کے ذمے جو حقوق تھے مولا سب نے معاف کر دیے۔ الہ العالمین جو تیرے حقوق رہ گئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ تو آنے والی قبر کو بقائے نور فرما دے۔ زندگی میں جو بھی مولا رب کائنات ان کے عمل تجھے پسند آ گئے ہوں، مولا تو اس کے صدقے ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔